اگر اس طرح امریکہ ایک نیوٹرل پلیئر کے طور پہ نہیں آتا اور خطے کو نیوٹرلی نہیں دیکھتا، اور اگر وہ دلی میں بیٹھ کے پاکستان کو بھاشن دے گا اور کہے گا جی دیکھیں آپ اس طرح کریں، آپ فیض حمید صاحب وہاں پہ کیوں گئے تھے، کہ بھائی یہ پاکستان تو پہلے ہی کہتا ہے کہ امریکہ اور انڈیا کا ایک گٹھ جوڑ ہے ہمارے خلاف. ابھی وہ آ رہی ہیں جو وینڈی صاحبہ ہیں، اور ہمیں ہاتھ پاؤں ہمارے پہلے پھولے ہوئے ہیں کہ وہ آ رہی ہیں. ادھر انڈیا جو ہے وہ S-400 لے رہا ہے، ٹھیک ہے جی، رشیا سے، اور امریکہ اس کا کچھ نہیں کر سکا. پاکستان کو یہ چیلنج ہے کہ ہمیں آئندہ خطے میں نہ تو اس طرح کوئی ملٹری اکوپمنٹ امریکہ سے ملنا ہے. انڈیا ود اٹس اون. آج کے اس ویڈیو میں پاکستان میڈیا بات کر رہا ہے یو ایس نے پاکستان کو مارے ایک نئے تماچے کے بارے میں. دوستو آپ کو بتا دیں کہ فی الحال یو ایس کی ایک ڈیپٹی سیکرٹری بھارت کے دورے پر ہے اور اس کے بعد وہ وہاں سے پاکستان جانے والی ہے. اسی خبر کے ساتھ ہی پاکستان کے ہاتھ پیر پھول چکے ہیں، پاکستان کی سانسیں پھول چکی ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں پاکستان کو پتا ہے کہ اب یو ایس کی اور سے پاکستان کو اور بھی تماچے پڑنے والے ہیں. پاکستان میڈیا کو اب تک جو ڈر تھا وہ اب سچ ثابت ہونے جا رہا ہے، کیونکہ جس طرح سے پاکستان نے کھلے عام پوری دنیا کے سامنے طالبانوں کو مدد کی تھی، اس سے پوری دنیا کہیں نہ کہیں پاکستان سے غصہ تھی اور اب اس کی قیمت چکانے پاکستان جا رہا ہے. اس ویڈیو میں فی الحال پاکستان میڈیا بھارت اور یو ایس کے رشتوں کو لے کر رو رہا ہے کہ کیسے بھارت اور یو ایس مل کر پاکستان کی بینڈ بجا رہے ہیں. اس ویڈیو میں پاکستان میڈیا میں اور بھی کیا چرچا ہو رہی ہے وہ دیکھنے کے لیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کا اگلا بھاگ. یو ایس اے کی جو ڈپٹی سیکرٹری ہیں، جبکہ اس وقت وہ انڈیا میں ہیں اور انڈیا میں انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ بھی دیکھنے والی ہیں. میرا خیال ہے وہ پہنچنے والے ہیں پاکستان، اور انہوں نے یہ کہا ہے جناب وہی بات کی ہے جو انڈیا کہہ رہا ہے، اور وہ انہوں نے یہ کہا ہے جناب کہ انڈیا اور افغانستان کی ایک ہی سوچ ہے، اور وہ ہے حقانی نیٹ ورک کے اوپر. اور جو ISI کا افغانستان میں جانا، ISI چیف کا، اور اس کے اوپر بڑی کنسرنز ہیں. اور جو ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ وینڈی شرمین، انہوں نے کہا ہے کہ جی USA جو ہے وہ انڈیا کے جو کنسرن ہیں کہ افغانستان سے دہشت گردی ہو سکتی ہے، اس کے بڑا اس کو پسند کرتا ہے، اور یہ ساؤتھ ایشیا میں بھی دہشت گردی ہو سکتی ہے. یہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ دہشت گردی ہو سکتی ہے، لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ وہ پاکستان کے رول کو کیوں کر کے نیگیٹو سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، انڈیا کے پاکستان کے مسائل تو اپنی جگہ ہیں، لیکن اگر اس طرح امریکہ ایک نیوٹرل پلیئر کے طور پہ نہیں آتا اور خطے کو نیوٹرلی نہیں دیکھتا، اور اگر وہ دلی میں بیٹھ کے پاکستان کو بھاشن دے گا اور کہے گا جی دیکھیں آپ اس طرح کریں، آپ فیض حمید صاحب وہاں پہ کیوں گئے تھے، اور وہ جے شنکر سے ملتی ہیں اور وہ فورن سیکرٹری سے ملتی ہیں، اور تو یہ وہاں پہ بیٹھ کے وہ پاکستان کے بارے میں باتیں کریں گے یا پاکستان کے خلاف باتیں کریں گی، تو پاکستان کو تو پھر اس میں بڑی تکلیف ہوگی کہ بھائی یہ پاکستان تو پہلے ہی کہتا ہے کہ امریکہ اور انڈیا کا ایک گٹھ جوڑ ہے ہمارے خلاف، اور انڈیا چلیں پاکستان کا ایک پرانا ایک جسے آپ کہہ لیں کہ رائیول ہے، اور آرک رائیول ہے، لیکن امریکہ کو کیا حق پہنچتا ہے جس کی پاکستان نے اتنی مدد کی ہے افغانستان میں. ابھی امریکہ کہہ رہا ہے جی کہ US انڈیا کی ون مائنڈ ون اپروچ ہے آن افغان ریلیٹڈ ایشوز، اور ٹیررزم وہاں سے اٹھ سکتا ہے وہاں پہ. تو جب امریکہ افغانستان میں تھا تب بھی تو وہاں پہ ٹیررزم تھا. انڈیا بیٹھ کے آپ اگر اسلام آباد کے بارے میں باتیں کریں گے اور کہیں گے جی، اور وہاں سے جب آپ بات کرتے ہیں تو پھر وہ ایسے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں پاکستان جو ہے وہ ہر چیز کا جو گڑھ ہے، ہر چیز، ہر مسئلے کا جو جسے کہتے ہیں نا جو بیس ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جی پاکستان ہے، اور ہمارا انڈیا، اور وہ کہتے ہیں جی ہم تو لائک مائنڈیڈ کنٹریز ہیں. ٹھیک ہے، امریکہ کو انڈیا کی ضرورت ہے انڈو پیسیفک میں، اور دونوں ممالک کی پارٹنرشپ بھی ہے، کوارڈ میں بھی دونوں ممالک ساتھ ہیں. انڈیا کا ایک جو لیول ہے انہوں نے اپ گریڈ کر دیا ہے امریکہ نے، اور اس کو ظاہری بات ہے ایک اس طرح کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ہمیں اس کی بڑے اچھے سے سمجھ ہے. لیکن اگر امریکنز جو ہیں وہ ابھی پاکستان کے بارے میں وہاں پہ بیٹھ کے اس طرح کی بدگمانیاں کریں گے تو وہ پاکستان کو تو اچھا نہیں لگے گا، کیونکہ پہلے اور امریکہ کی ایک خوبی ہے اور خامی یہ ہے کہ وہ جس کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے اس کے ساتھ آ تو جاتا ہے، لیکن جاتے ہوئے وہ ہمیشہ وہ کوئی اچھا ٹریک ریکارڈ نہیں چھوڑ کے جاتے. اچھا یہ چیز صرف پاکستان نہیں کہتے، یہ ساری دنیا ہی ایسے کہتی ہے، یورپینز بھی اسی طرح کہتے ہیں، سب ممالک اس طرح کہتے ہیں. آج کل امریکہ کا جھکاؤ بالکل انڈیا کی طرف ہے. ویسے تو ابھی یہ جھکاؤ نہیں ہے، یہ جھکاؤ پرائمرلی 2005-06 میں
جب انڈو یو ایس نیوکلیر ڈیل ہوئی تھی, اگر آپ کو یاد ہو, جب اس وقت کے پریزیڈنٹ جارج ڈبلیو بش آئے تھے اور انہوں نے آ کر کے انڈیا کو نیوکلیر پریفرنشل ٹریٹمنٹ دیا تھا. ویورز, یہ بڑی اہم سچویشن ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. امریکہ نے انڈیا کو ایک پریفرنشل ٹریٹمنٹ دیا تھا نیوکلیر, کہ جی ہم انڈو یو ایس جو سول نیوکلیر انرجی کے اوپر جو ہے وہ کام کریں گے. اور اس میں اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان نے اس وقت شور مچایا تھا کہ آپ انڈیا کو یہ سول نیوکلیر انرجی کا پارٹنرشپ کرتے ہیں, ہمارے ساتھ نہیں کرتے. اچھا, انڈیا نے بھی نیوکلیر نان پرالیفریشن ٹریٹی پہ سائن نہیں کیے تھے, پاکستان نے بھی نہیں کیے, لیکن جب امریکہ نے انڈیا کو سول نیوکلیر انرجی کا دے دیا, اگریمنٹ کر لیا, تو اس سے نقصان یہ ہوا کہ پاکستان کو یہ نقصان ہوا کہ پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کو وہ ڈی فیکٹو جو ہے وہ رکھا, ان کو جو ہے وہ ڈی فیکٹو ریکگنیشن کر لی. یعنی کہ آپ اگر ایک ملک کو کہتے ہیں جی آپ نیوکلیر ویپن سٹیٹ نہیں ہیں, لیکن ہم آپ کے ساتھ نیوکلیر پہ کوآپریشن کرنا چاہتے ہیں, تو یہ تو امریکہ نے کیا. یہ تب سے انڈیا اور امریکہ کا پارٹنرشپ جو ہے وہ ہوئی. اس سے پہلے امریکہ اور انڈیا, اس سے پہلے انڈیا پاکستان اور امریکہ کو ایک لینس سے دیکھتا تھا اور یہ دونوں ممالک کو برابر دیکھتا تھا. لیکن اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمیں اور طریقے سے انڈیا کے ساتھ انگیج ہونا ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس میں انڈیا کی اپنی بھی کافی کامیابی ہے. اس میں صرف امریکہ کا یہ نہیں تھا کہ انڈیا نے اپنے آپ کو پوٹینشیل, انڈیا کے اندر پوٹینشیل تو ہے, اور وہ انہوں نے اس کو پورا ٹیپ ان کیا, اور انڈین سوسائٹی نے اور انڈین جو معاشرہ ہے یا انڈین اسٹیٹ ہے اس نے اپنے آپ کو اس حوالے سے اپ گریڈ کیا. اور امریکہ نے سمجھا کہ اگر ہمیں چائنا کو دیکھنا ہے تو ہمیں انڈیا کے ساتھ پارٹنرشپ کرنی ہی پڑے گی. اور وہ دیکھ لیں پچھلے 15-16 سال 17 سال سے وہ کشمیر پہ بھی کمپرومائز کر گئے, کشمیر کو بھی کھا گئے. ایک طرف وہ پاکستان سے مدد لیتے رہے, اور ہمارے یہاں پہ جناب مشرف صاحب تھے. جناب مشرف صاحب کیونکہ جنرل تھے, وہ ایک الیکٹڈ بندے تو تھے ہی نہیں, وہ تو ملٹری کو کا پارٹ وہ کر کے آئے تھے. انہوں نے تو ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو چھاڑ پہ چھاڑ کے پیچھے پھینکا اور ویسے اور کہا جی جمہوریت کس چیز کا نام ہے, میں خود آؤں گا اور میں دیکھوں گا. تو جب ان کو چاہیے تھی لیجیٹمیسی, تو وہ کس طرح بات کر سکتے تھے امریکہ کے ساتھ کہ جی آپ انڈیا کو کہیں کہ پاکستان سے بات کریں. امریکہ جو ہے وہ اس نے پاکستان سے اپنی مرضی سے سارے فیصلے بھی کرا لیے, اور پاکستان کا کچھ بھی نہیں کیا. پاکستان کا نہ تو کشمیر پہ کوئی سولوشن ہوا, نہ انڈیا پاکستان کے بائی لیٹرل معاملات حل ہوئے. افغانستان کے ساتھ ہمارے آج بھی حالات خراب ہیں. انٹرنل یہاں ہمارے دہشت گردی ہونی شروع ہو گئی. 70-80 ہزار لوگوں کی ہم نے جانیں بھی دے دی, اربوں ڈالر کا نقصان ہو گیا. اور وہ جب بھی آتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم نے آپ کو 15 ارب ڈالر دیا, آپ کو 20 ارب ڈالر دیا. نقصان الٹا ہم نے کروا لیا. اور ہمارے لیڈر, مجھے جن پہ ہمیشہ اس چیز کا افسوس رہتا ہے کہ اتنی گندی بارگین اور اتنی پورلی بارگین کرتے ہیں, اور جیسے ہی گورا دیکھتے ہیں, گوری چمڑی دیکھتے ہیں, تو ان سے بات ہی نہیں ہوتی کہ بات کرنی کس طرح. ٹھیک ہے جی. اور ہم جس طرح ابھی وہ آ رہی ہیں جو وینڈی صاحبہ ہیں, اور ہمیں ہاتھ پاؤں ہمارے پہلے پھولے ہوئے ہیں کہ وہ آ رہی ہیں. شکر ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن سے کوئی تو آیا. پاکستان میں تو بائیڈن ایڈمنسٹریشن سے کوئی آ ہی نہیں رہا تھا. تو وہ جو ابھی کوئی بائیڈن ایڈمنسٹریشن سے آیا ہے وہ ہماری جان میں جان آئی ہے کہ ڈپٹی سیکرٹری جو ہیں اور وہ اسٹیٹ آ رہے ہیں. شکر ہے کہ یہ پاکستان کو تھوڑا بہت اسپیس جو ہے وہ دیں گے. اب شکر ہے ہماری بات بھی ہوگی. اور عمران خان صاحب جو کہ کال کا انتظار کر کے کہنے والے کہتے ہیں رات کو سو جاتے ہیں کہ آج بھی کال نہیں آئی. اور تو ان کو ان کی گورنمنٹ کے لیے یہ بڑی خوشخبری ہے, کیونکہ اگر سیکرٹری آف اسٹیٹ آتے ہیں تو وہ انڈیا آتے ہیں, سیکرٹری آف ڈیفینس آتے ہیں تو انڈیا آتے ہیں, یا افغانستان جاتے ہیں وہ پاکستان کو بائی پاس کر کے چلے جاتے ہیں اور وہاں سے بیٹھ کے کال کرتے ہیں پاکستان کو. تو اور ویسے بھی ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کو تو وہ بالکل ہی اس طرح پوچھتے ہی نہیں ہیں, ان سے تو بات ہی نہیں کرتے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ دے آر ناٹ شاید کیپیبل نہیں ہے, یا ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ بھی ہماری ڈیموکریسی کے اوپر ایٹ ٹائمز کوسچن لگ جاتا ہے کہ بھائی یہ کس طرح کا نظام ہے کہ جس میں جو پولیٹیکل پلیئرز ہیں جو ایکچولی پاور لے کے ووٹ لے کے پاور میں آئے ہیں, دے آر ناٹ دیٹ مچ کیپیبل کہ ان کی بات جو ہے وہ سنی جائے یا ان کو سنا جائے یا ان کو دیکھا جائے. سو انفارچونیٹلی یہ ایک عجیب سی سچویشن ہے. ادھر انڈیا جو ہے وہ S-400 لے رہا ہے, ٹھیک ہے جی, رشیا سے, اور امریکہ اس کا کچھ نہیں کر سکا. اور وہ جو کاٹسا رولز ہیں, وہ جو کاؤنٹرنگ امریکن ایڈورسریز تھرو سینکشنز ایکٹ ہے, وہ وہیں کا وہیں پڑا ہوا ہے. اب S-400 اب دیکھیں اربوں ڈالر کی ڈیل ہے, اس کے یہ جو انڈیا کو ساری S-400 پہنچنا ہے یہ تو 2025 تک پہنچنا ہے, چائنا کے پاس آلریڈی ہے.
سو پاکستان کو یہ چیلنج ہے کہ ہمیں آئندہ خطے میں نہ تو اس طرح کوئی ملٹری اکوپمنٹ امریکہ سے ملنا ہے. انڈیا ود اٹس اون اکنامک پاور وہ سارا ملٹری اکوپمنٹ ہارڈ ویئر پوری دنیا سے لے رہا ہے, وہ امریکہ سے بھی لے رہا ہے, وہ رشیا سے بھی لے رہا ہے, وہ یورپین ممالک سے بھی لے رہا ہے. اور مجھے تو سننے میں یہ بھی آیا کہ وہ جس ملک سے بھی ملٹری ہارڈ ویئر لیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے پاکستان کو کچھ نہیں بیچنا. وہ کہ ہماری اس طرح کی بائنگ کیپیسٹی بڑے بڑے ملٹری اکوپمنٹ بائنگ کرنا میں تو نہیں ہے, لیکن ہم کیونکہ تھوڑا انڈیجنائزیشن کی طرف آ گئے ہیں, چائنا کے ساتھ جوائنٹ وینچر جو ہیں وہ جوائنٹ وینچرز کر رہے ہیں تاکہ ہم وہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے جو باہر کے ممالک سے پیسہ جو کیش پہ جو اکوپمنٹ لینا وہ نہیں ملتا, تو ہم جوائنٹ وینچرز پہ جاتے ہیں. اور جیسے کہ JF-17 تھنڈر بنایا, ابھی ریسنٹلی سننے میں آیا کہ پاکستان جو ہے وہ ارجنٹینا کو بھی بیچ رہا ہے اور اس کو $650 ملین کا. چلیں ایٹ لیسٹ یہ ایک چیز تو ہے صحیح, لیکن امریکہ جو جسے انڈیا کہتے ہیں نا, انڈیا امریکہ کو بھی آنکھیں دکھا گیا 400 کے نام کے اوپر. افغانستان میں ان کی بات مانی جا رہی ہے, گو کہ ہم ان کے ساتھ, ہمارا امریکہ کے ساتھ کوآپریشن رہا ہے پوری 20 سال, امریکہ کا ساتھ دے دے کہ ہمیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کیا ملا امریکہ سے, جب آپ